سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کر بلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضی ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ بڑے مہربانی، جزاک اللہ۔ یا میرے ساتھ رہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ چلیں آخری جملہ کل انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا، سورہ کوثر کو اب شروع کیا ہے تو کل وضاحت کر دوں گا۔ ہم نے آپ کو عطا کی کیا بیٹی؟ نا کوثر، یہ ہے بطول۔ خدا کی قسم بعض چیزیں انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے لفظ نہیں ملتے۔ کیوں؟ جب انسان اس کے معنی پہ غور کرتا ہے تو ایک وجہ آتا ہے اور اس کو پھر الفاظ نہیں ملتے، وہ زبان حال ہوتی ہے، قال تھوڑی ہے۔ سیدہ کو خدا کوثر کہہ رہا ہے، بیٹی نہیں دی کوثر دی۔ پھر دوہرا رہا ہوں، بطول رسول کو بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی ہے، نہیں بیٹی بن کے ملی، کوثر بن کے ملی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کیا خوبصورت پہلو دیا علماء اور عرفاء نے، کہا کوثر کہہ کے بتایا کہ بطول کائنات میں منفرد ہے۔ کیسے منفرد ہے؟ کیسے منفرد ہے؟ میں نے قرآن میں پڑھا۔ لو بھائی ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی، میرا ساتھ دیا، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ بات پہنچ گئی اور ایک منزل تک آ گئی، اور یہ جو پہلو دے کے جا رہا ہوں یہ پہلے جملے کے ساتھ ایڈ کر لینا، پھر سیدہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ہمیں سوچنے کے لیے در کھلے گا۔ میں نے کیوں 3 دفعہ کہا بیٹی نہیں کوثر، بیٹی نہیں کوثر کیوں کہا؟ چونکہ قرآن میں میں نے پڑھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے کہا تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ یہ فتنے کا البتہ اس فتنے کا معنی اردو والا نہیں، اردو میں فتنے کا معنی فساد ہے، وہ فساد بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ فتنے کا معنی کیا ہے؟ عام متوجہ ہیں، جانتے بھی ہیں، صرف وضاحت ہوتی ہے تاکہ جملہ ساتھ مل جائے۔ اس فتنے کا معنی آزمائش، یہی معنی ہے نا، آزمائش۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی ان کے ذریعے آزمایا گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی۔ کہا ہر کسی کو اولاد دے کے آزمایا ہے، مصطفیٰ تجھے بطول دے کے بچایا ہے۔ بچہ ہے ہسپتال میں یا تو وہ چاہ رہے ہیں اے سیدہ کا ذکر ہے، تجھے آزمایا نہیں، تجھے بطول کے ذریعے بچایا ہے۔ ہاں بطول کے ذریعے بچایا ہے نا، اسی لیے بطول نے کہا میں خود چلی جاؤں گی، میں قربان ہو جاؤں گی، نام مصطفیٰ نہیں مٹنے دوں۔ میرے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر ہوں گے، دوسرے بیٹے کا جنازہ ہی تیروں پر ہوگا۔ سیدہ کا ذکر اس لیے کرو، ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں، عارف انسان بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، آغا استاد فاطمی نیا جملہ کہہ رہے تھے بڑا خوبصورت، یہ ان دنوں میں میں سن رہا نیٹ پہ، فرما رہے تھے سیدہ کا غم صرف سیدہ تک رکا تھوڑا ہی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کہتے ہیں سیدہ کا غم سیدہ پر رکا نہیں، آگے بڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ علی کا غم بھی سیدہ کا غم ہے، کہتے ہیں وہ حسن کا غم بھی سیدہ کا غم ہے، وہ حسین کا غم بھی سیدہ کا غم ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہ ہوئے، وہ زینب کا غم بھی، وہ بھی سیدہ کا غم ہے۔ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، ظاہر ہے ایام مخصوص ہوتے ہیں، دوست احباب پڑھنے والے، ظاہر ہے یہ محرم کی طرح ترتیب نہیں ہوتی، اس لیے مصائب کا تکرار نہیں ہوتا، لیکن ذکر ہے اور تابوت
اس بی بی کا ہے۔ بڑی خوبصورت ایک پوسٹ آج پڑھی، کسی دوست نے مجھے واٹس ایپ کی کہ اس بی بی کا جنازہ ہے کہ کائنات میں واحد جنازہ ہے جس کا اعلان نہیں ہوا، اور بی بی نے خود کہا میرا اعلان نہ کرنا، آؤ ذرا مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ ہاں ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں نا آؤ مدینے چلیں، ہاں میں کہتا ہوں 3 جمادی الثانی آئے نا پھر بھی کہا کرو یا رسول اللہ ہمیں مدینے بلاؤ، یا عالم روحانیت میں مدینے جایا کرو، لیکن پھر صرف رسول کا روزہ دیکھنے نہ جاؤ۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں شیعہ سنی سب سے، 3 جمادی الثانی جو کل کا دن گزرا، مدینے جانے کی دعا کیا کرو، یا جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ، کہا کرو یا رسول اللہ تیرے حضور آنا چاہتے ہیں، آج صرف تیرے گنبد خضرا کو دیکھنے نہیں آنا چاہتے، آج صرف تیری جالیوں کو چومنے نہیں آنا چاہتے، آج اس غربت کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ احتمال ہے، جنت البقیع احتمال ہے، آپ جانتے ہیں، ان باتوں پہ تعجب نہ کیا کریں۔ کائنات میں مولا کائنات کی قبر مطہر 100 سال بعد ظاہر ہو گئی، ایسے ہی ہے۔ امام حسین بے گور و کفن پڑے رہے لیکن آج زرعی آباد ہے، ایسے ہی ہے نا۔ میرے 7ویں امام کا جنازہ پورے بغداد پہ پڑا رہا لیکن آج روزہ آباد ہے، نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس کے بیٹوں کے روزے آباد ہو گئے، ماں آج بھی غربت میں ہے۔ میرا دل کہتا ہے جب آپ چہلم پہ جاتے ہیں نا، روزہ حسین پہ جاتے ہیں اور یہ تعداد کروڑوں میں ہو جاتی ہے، میرا دل کہتا ہے میرے امام کا رخ مڑ جاتا ہے مدینے کی طرف۔ شاید کہتے ہوں اماں تیرے بیٹوں کی غربت تو کم ہو گئی، اللہ جانے تیری قبر کا نشان ظاہر کب ہوگا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں آؤ آج کا پرسہ کس کو دینا ہے؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں ہی دینا ہے۔ اگرچہ 4 جمادی الثانی کا دن گزر گیا لیکن میں 2 جملے ضرور کہوں گا۔ تابوت مجھے برادر بتا رہے تھے آئے گا لیکن خواتین میں ممبر پہ جملہ کہوں، تابوت کہاں آئے گا؟ خواتین میں۔ یہ کس کی تعظیم ہے؟ تابوت کی، جس کو نسبت ہے بطول سے۔ او شیعہ سنی بھائیوں، جس کا تابوت آپ مردوں میں نہیں لاتے، اس کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں۔ سوچنا نا، جن کی نظروں میں تابوت کی اتنی عزت ہے وہ کیسے سنے کہ شرابی کا دربار تھا اور زینب سربرہنہ کھڑی ہے۔ ہاں تابوت آئے گا لیکن خواتین میں آئے گا۔ اچھا یہ اتنے مومنین رات کے اس پہر میں یہاں موجود ہیں، عزاداروں آپ سب کو میرے لیے تھوڑے ہی ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم میری کیا حیثیت ہے؟ چاہتے ہو نا اس تابوت کا پرسہ ان کو دیں، یہ اس کا جنازہ ہے، اور رات کی تاریکی میں خدا کی قسم جتنے تم ہو نا، بطول کے جنازے میں مدینے سے 7 افراد تھے، صرف 7 افراد۔ بطول تیری عظمتوں کو سلام، تو نے کہا میرا جنازہ مخفی پڑھیں، علی خود پڑھیں، کسی کو خبر نہ کریں۔ کیوں؟ ایک جملہ مسائل کے درمیان کہہ رہا، کیوں؟ بی بی چاہتی تھی میرا جنازہ بھی قیامت تک لوگوں کو راہ حق دکھاتا رہے، راہ حق دکھاتا رہے۔ کبھی سوچا کہ آپ مدینے اگر جائیں نا، مدینے جائیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں شیعہ سنی بھائیوں، مدینے جاؤ نا، جاؤ، جب مدینے جائیں نا سرکار کا روزہ دیکھ کے دل کو خوشی ہوتی ہے، خوش ہوں میں نہیں کہتا، زیارت ہو رہی ہے، لیکن سرکار کو سلام کرنے کے بعد ایک سوال ضرور کرنا، یا رسول اللہ ہم دور سے آئے ہیں، بتائیں تیری بطول کیسی ہے۔ یہ جملہ کو چھوٹا نہیں،
مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں اسے ایک جملے نے میری زندگی بدل دی تھی. جب مولانا اظہر حسن زیدی کے ساتھ کہتے ہیں میں گیا مکے سے مدینے آیا تو زیدی صاحب روزہ رسول پہ حاضری نہیں دے رہے تھے. کہتے ہیں میں وزیر تھا, بھٹو کی حکومت تھی. کہتے ہیں میں نے زیدی صاحب سے پوچھا 2 دن ہو گئے ہوٹل سے باہر نہیں نکل رہے, خیریت ہے؟ کہنے لگے اسی لیے نہیں نکل رہا, کوئی پوچھے تو بتاؤ. کہنے لگے آؤ اب میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں صحن میں لے آئے. کوثر نیاز کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا. کہنے لگے تیرا اور میرا تو ایمان ہے نا, ذرا اب رسول سے مل کے پوچھتے ہیں تیری بطول کیسی ہے. بطول کیسی ہے. بس زیادہ زحمت نہیں, زیادہ زحمت نہیں. مصائب کے 2 جملے, لیکن سوچ رہا ہوں بی بی کی مصیبت پڑھوں تو کیسے پڑھوں, کیسے پڑھوں. یہ ایک زیارت ہم پڑھتے ہیں, وہ بی بی ہے جو شہیدہ بھی ہے, جو مظلومہ بھی ہے. اب جملہ ہاتھ جوڑ کے پہلا سخت جملہ ہے, وہ بی بی ہے جس کی سانس لیتے ہوئے بھی جس کو اذیت ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا جملہ کہہ دیا. اب مجھ میں ہمت نہیں وہ جملہ کہوں. آپ نے سنا ہوگا آغا حسین انصاریان نے یہ واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں تہران میں مجلس پڑھی, کہتے ہیں اسی جملے کو یوں ہی بیان کیا کہ در و دیوار کے درمیان یہ جسم نازنین تھا اور ادھر دروازہ گرا اور ادھر پسلیاں ٹوٹ گئی. اب کہتے ہیں میں نے ایسے ہی پڑھ دیا اور سننے والے روئے, لیکن کہتے ہیں ان رونے والوں میں ایک کا گریہ بلند ہوتا گیا, بلند ہوتا گیا, بلند ہوتا گیا. کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی, وہ گریہ نہیں رک رہا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے قریب بلایا, میں نے سوچا یہ معنویت کی منزل پہ ہیں, میں نے کہا میرے لیے سب کے لیے دعا کریں, لیکن چپ ہو جاؤ. کہنے لگے کیسے خاموش ہو جاؤ. کہا کوئی خاص وجہ, میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں. کہا کیوں رو رہے ہیں, اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا قبلہ میں ڈاکٹر ہوں, ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جانتے ہیں اگر انگلی ٹوٹ جائے, اگر کسی جسم کا حصہ ٹوٹ جائے ساری رات نیند نہیں آتی, لیکن 2 دن گزر کر ہڈی اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں کہتا ہے اگر پسلیاں ٹوٹ جائے, جیسے جیسے سانس لیتا. اب کہوں جملہ, خدا کی قسم 95 دن تڑپنے والی بطول نہیں. جملے کو ایسے سمجھو, میں کیسے کہوں, بطول کی مظلومیت کو ایسے سمجھو. معذرت چاہتا ہوں, جملہ سخت ہے لیکن کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. بی بی کا مصائب چھپانا نہیں چاہتا. سن لینا جو جملہ کہہ رہا ہوں, سن لینا. میں نے پڑھا, آپ نے بھی سنا. کیا حسین شمر کے خنجر کے نیچے تڑپ رہے تھے اور 70 قدموں پہ سیدہ زینب دیکھ رہے تھے. سننا جملہ, جو بھی پڑھے یہ تو طے ہے نا, حسین اتنا ہی تڑپے اور اس وقت تک تڑپے جب تک خنجر چلتا رہا. سر جدا ہوا تو اب جسد الگ ہو گیا, اب تو نہیں نہ تڑپ رہے. کیا کہنا چاہتا ہوں, ہاں حسین صرف شمر کے خنجر کے نیچے تڑپے ہیں. بطول وہ ہے جو 95 دن تڑپی ہے. سوچو بطول کا غم کتنا بڑا غم ہے, جو 95 دن اس حال میں ہے کہ ایک دفعہ 3 جمادی الثانی آ گئے. 3 جمادی الثانی آ گئی. جانتے ہو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان ایام میں 3 خطبے دیے, ایک نہیں, ایک دربار میں اور 2 مہاجرین و انصار کی خواتین میں. سن لینا بی بی اس کے دوران کن کن مصائب سے گزری. 95 دن کی اسلام کی یہ تاریخ جسے ہم بیان بھی کھل کے نہیں کر سکتے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. خدا کی قسم سیدہ کتنی بڑی مظلومہ ہے. محرم آتا ہے تو قاتلان حسین کے نام لیتے ہو, رمضان آتا ہے تو علی کے قاتلوں کے نام لیتے ہو, 28 سفر آتا ہے تو امام حسن کو زہر دینے والی کا نام لیتے ہو. بطول تو کتنی مظلومہ ہے کہ
اس سے زیادہ نہیں وضاحت کرتا. سوچ لینا بطول کتنی بڑی مظلومہ ہے. جانتے ہو سیدہ کی مظلومیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ایک دفعہ علی گھر میں داخل ہوئے، بطول نے بیٹھے بیٹھے سلام کیا. اب بیٹھے بیٹھے لفظ کہہ دینا آسان ہے، لیکن سلام کرنے والی اگر بطول ہو اور سامنے کائنات اور بی بی کا امام ہو، کون کہہ سکتا ہے بی بی اٹھنا نہیں چاہتی؟ اب علی نے جب یہ انداز میرے مولا نے دیکھا تو پوچھ لیا. کہنے لگے رسول کی بیٹی میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھے بیٹھے سلام کرتی ہیں، آج میں نے دیکھا آپ نے نماز بھی بیٹھے بیٹھے پڑھی. کہا یا علی جب سے امت نے مجھے اجر رسالہ دیا ہے. تابوت ہے میں نے اس لیے، ورنہ میں طویل کرتا نہ، مصاحب طویل نہ کرتا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ساتھ مل جائیں، اور تابوت انشاءاللہ آ جائے گا. ظاہر ہے وہ ادھر تو نہیں آئے گا، اس لیے ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں بی بی کی غربت کا. علماء پڑھتے ہیں مولا آئے، بیت الاحزان میں ہے، کتاب کا نام لے رہا ہوں. ایک دفعہ مولا داخل ہوئے، بی بی سے سوال و جواب ہوا. بی بی نے کہا یا علی آپ میرے قریب بیٹھے. اب الحسن ذرا بیٹھے. بیٹھ گئے. کہا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہا بطول پوچھیں. کہا میں نے سنا ہے، مجھے مہاجرین و انصار کی عورتوں نے بتایا آپ مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، سنیں گے؟ کہا بطول میرا غم اس سے زیادہ ہے، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اسے کوئی بناوٹی بات نہ سمجھیں. بخاری شریف میں خود اشارہ کر دیا امام بخاری نے کہ جب تک بطول تھی علی کا لوگ کچھ نہ کچھ خیال کرتے تھے، لیکن بطول کے بعد لوگوں نے علی سے منہ موڑ دیے. لکھے ہیں لفظ، لکھے ہیں لفظ. اس کا معنی کہ دشمن بھی، اس کا معنی کہ اتنا غم عام تھا کہ انہیں بھی لکھنا پڑا جو لکھنا نہیں چاہتے. اب آؤ جس بطول کو اس حالت میں گزرنا پڑا، اس بطول کی زندگی کا آخری دن آ گیا. جانتے ہو کائنات کی واحد شہیدہ ہے جس نے اپنی شہادت کی خبر دے کر پھر دو خواہشیں کی، ایک علی سے اور ایک بات کی اپنی اس بی بی سے جو قریب رہتی تھی، حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ اسماء بنت امیس. سنیے گا بی بی کیا کہتی ہے. کہتی ہیں اس اسماء میں 2 دن کی صرف مہمان ہوں. بی بی کیسے؟ کہا رات خواب میں بابا آئے، کہنے لگے بطول اب نہ رو، تیرے رونے کا وقت ختم ہو گیا، تیرے مصائب ختم ہو گئے. سنیے گا میں نے جان بوجھ کر اس انداز میں مصائب کیا ہے تاکہ آپ تک بھی اور اپنی ماں بہنوں تک یہ میسج بھی پہنچے، مجلس کا حصہ ہوتا ہے. بی بی آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام تھا؟ ہاں. کیا؟ بی بی نے کہا مجھے پسند نہیں ہے اسماء، میں جا رہی ہوں لیکن مجھے ایک چیز کا خوف ہے، حیا ہے. بی بی حکم فرمائیں. کہا یہ جو عربوں میں خواتین کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو یہ تختے پر رکھ دیتے ہیں. کہا مجھے یہ پسند نہیں، اس لیے کہ اس میں جسم نمایاں ہوتا ہے. بی بی چادر ہوتی ہے. کہا چادر میں بھی جسم پر نظر پڑتی ہے. بی بی آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک تابوت بنا کے دکھاؤں. میں جب حبشہ میں تھی میں نے دیکھا وہاں خواتین کو ایسے دفن نہیں کرتے. کیسے کرتے تھے؟ کہا اس تختے کے ارد گرد شاخیں لگا دیتے تھے درخت کی. بی بی نے کہا بنا سکتی ہے؟ ہاں. لوائج الاحزان میں درج ہے مولا کائنات سے کہا گیا، مولا کائنات شاخیں لائے درخت کی، چاروں طرف لگائیں. اب جب بن گیا نا اسماء لیٹی، کہتے ہیں 95 دن میں صرف ایک دفعہ بطول نے یہ منظر دیکھا اور مسکرائی. پتہ ہے مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ بی بی نے جملہ کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پردہ بچ گیا. آؤ ملے نا، آؤ مل کے کہیں بی بی یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے. بی بی آپ کو شہادت کے بعد آپ کے شوہر اور ماننے والے لے کے جائیں گے. بی بی آپ نے تو دور جانا بھی نہیں، یہاں سے جنازہ نکلے گا
اور چند قدموں پہ چلا جائے گا، لیکن بی بی آپ کو اتنی دیر بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے جسم پر کسی نامحرم کی نظر پڑے۔ جس بی بی کو جنازہ دیکھنا گوارا نہیں، اللہ جانے اس کی بیٹیاں کبھی شرابی کا بازار، کبھی دربار، اور شرابی پوچھ رہا ہے زینب کہاں ہے۔ بس عزادارو میں نے زحمت ختم کر دی، آخری جملے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ ہاں رسول کی بیٹی 95 دن امت میں رہی، لیکن کیسے رہی؟ میں نے کچھ اشارے کیے۔ وہ دن آ گیا جب اللہ سے وعدہ تھا، وہ دن آ گیا جب خدا سے وعدہ تھا۔ ایک دفعہ کہا یا علی یا علی، میں جا رہی ہوں لیکن میرے جانے کے بعد میرے جنازے کی خبر انہیں نہ کرنا جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے۔ عزادارو میں نے عرض کیا نا، بی بی کی مصیبت کو واضح پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ بی بی کی مظلومیت ہے، اس لیے میں سارا واقعہ چھوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم علی اتنا بڑا مظلوم ہے کہ علامہ عبدالحسین امینی جب بھی نجف جاتے نا تو روضہ علی کو دیکھ کے گریہ کرتے اور یہ زیارت کے جملے پڑھتے، السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ سنیں گے؟ کہنے لگے اس کا سبب آج منبر پہ بتاؤں گا۔ منبر پہ آئے، مجمع سامنے تھا، علماء تھے، کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو علی کتنا بڑا مظلوم ہے، بتاؤں؟ اب سمجھنا آپ نے بھی۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ، ہم نے کربلا میں جتنے مصائب سنے ہیں، کبھی یہ سنا کہ جب تک حسین زندہ تھے یزیدی خیموں میں آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے علی تو کتنا مظلوم ہے، علی اتنا مظلوم کہ اپنے جگر میں اپنے سینے میں یہ غم لے گا۔ ہاں علی کی مظلومیت بتاؤں؟ خدا کی قسم سیدہ کی وصیت تھی کہ مجھے غسل خود دینا، غسلنی، اور معصوم کو غسل دیتا ہے، شوہر زوجہ کو غسل دے سکتا ہے، محرم ہوتا ہے، اور اس محرمیت کا معنی اور ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے جب بی بی کو غسل دے رہے تھے نا علی، ایک دفعہ علی کی چیخ بلند ہو۔ جب چیخ بلند ہوئی تو پانی دینے والی بی بی نے پکار کے کہا مولا آپ کو کبھی ایسے روتے 95 دن میں نہیں دیکھا، آج رونے کا سبب کیا ہے؟ سادات مومنین سنو گے؟ مولا نے روتے روتے کہا اب مجھے پتا چلا زخم کتنا گہرا ہے، مجھے اب پتا چلا ہے زخم کتنا گہرا ہے۔ عزادارو غسل مل گیا، کفن مل گیا، اب بطول کی میت کو رکھا گیا۔ جسد اطہار علی کے صحن میں ہے۔ بہار الانوار کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ علی نے بچوں کو پکارنا شروع کیا، زینب و کلثوم ماں سے مل لو، دوڑ کے آئی اور ماں سے لپٹ گئی۔ حسن بیٹا ماں سے نہیں ملو گے، آئے اور ماں سے لپٹ گئے۔ کہتے ہیں ایک شہزادہ دور کھڑا ہے، ایک دفعہ بابا نے دیکھا حسین ماں سے نہیں ملو گے، بابا ملوں گا لیکن اگر حکم دیں، اگر اجازت دیں تو ماں سے کچھ بات کروں۔ بیٹا کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب ماں سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے میں فخر عیسیٰ ہوں، اماں آپ فخر مریم ہیں، اماں آپ جانتی ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہا نے مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد عیسیٰ سے گفتگو کی تھی۔ اماں میں گھر نہیں تھا، آپ چلی گئی، اماں میرے ساتھ بات کرو۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ حسین نے کہا اماں میرے ساتھ بولو ورنہ میرا دم نکل جائے گا، اماں میں تیرے ساتھ مر جاؤں گا، یہ کہنا تھا انت و حنت۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بندے کفن ٹوٹ گئے، بطول کے دونوں بازو بلند ہوئے، الیہ الیہ آ میرا پیاسا بیٹا، حسین آ میرے گلے لگ جا، آج میں نے بلایا ہے تو آئے ہو، بیٹا کربلا میں بلاؤ۔
علی آئے تو قبر تیار ملی. دونوں بازو بلند ہوئے, کہا یا علی میری امانت واپس کر دو, میری امانت واپس کر دو. جانتے ہو میرے مولا نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا یا رسول اللہ امانت دے رہا ہوں, یا رسول اللہ امانت واپس کر رہا ہوں, لیکن مجھے معاف کرنا. ویسے نہ دے سکا جیسے آپ نے امانت سپرد کی تھی. کہا یا رسول اللہ جو علی پہ گزر رہی ہے علی کسی کو نہیں بتائے گا, ہاں جو بیٹی پہ گزری بیٹی خود بتا دے گی. اب کہتے ہیں قبر پہ بیٹھ گئے, علی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ اٹھے اور چلنے لگے. شہید مطہری لکھتے ہیں, بس میں نے ختم کر دی مجلس. شہید مطہری لکھتے ہیں قبر بطول سے ایک صدا آئی. میں نہ پڑھتا اگر شہید نے نہ لکھا ہوتا. قبر بطول سے ایک صدا آئی, کیا یا علی تھوڑی دیر رکو, علی میری قبر پہ رکو. کہتے ہیں اب علی مخاطب ہوئے اور ایک جملہ کہا بطول میں اس لیے نہیں جا رہا میں تھک گیا ہوں, میں اس لیے نہیں جا رہا میں تھک گیا ہوں, میں اس لیے جا رہا ہوں تیری بیٹیاں گھر میں, تیرے بغیر پہلی شب ہے, آؤ مل کے کہیں بطول گئی تو زینب و کلثوم کی تنہائی کا خیال. علی کو ہے گھر آ گئے, سر پہ ہاتھ رکھا سینے سے لگایا, یا علی کاش شام غریباں کوئی آ جاتا اور آپ کی 4 سال کی پوتی جسے بابا کی شہادت کی خبر ملی, کسی نے تماچے مارے, کسی نے دور چھینے.